متحدہ اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں ان کی طرف سے میں نے آج درخواست کی ہے کہ یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن کل داخل ہو چکی ہے پارلیمان میں، تو اس میں آپ ہمارا ساتھ دیں تاکہ یہ کسی فرد واحد کی خواہش نہیں ہے، نہ مقصد ہے، یہ 22 کروڑ عوام کی جو اس وقت دن رات وہ تڑپ رہے ہیں اس نااہل، اس انکمپٹنٹ اور انتہائی کرپٹ حکومت کے ہاتھوں جو عوام کی درگت بن رہی ہے اور عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے، یہ ہیں وہ مقاصد جس کے لیے یہ موشن داخل کی گئی ہے کہ ایک سلیکٹڈ حکومت کو پارلیمان کے ذریعے آئینی طریقے سے ان کو ہٹا کر ہم قوم کے پاس دوبارہ جائیں اور ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز کا اہتمام ہو، جس کے ذریعے عوام کے ووٹوں سے نمائندہ حکومت چنی جائے اور پھر ایک فریش مینڈیٹ کے ساتھ مل کر اس قوم کی دن رات خدمت کی جائے، جس کو بھی اللہ تعالیٰ موقع دے۔ تو اس کے لیے ہم آج حاضر ہوئے تھے، اور یقیناً جماعت اسلامی کا اپنا ایک نظام ہے اور وہ اپنے شورا سے مشاورت ہوگی اور اس کے بعد اپنا فیصلہ صادر فرمائیں گے۔ ہم جناب سراج الحق صاحب کا اور ان کی ٹیم کا اور جماعت کا بہت شکر گزار ہیں، ہم انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، کہ آج انہوں نے ہمیں یہاں پر دعوت دی ہماری درخواست پر، اور بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی اور مشاورت ہوئی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ جہاں آپ نے اپوزیشن جماعتوں سے رابطہ شروع کیا ہے، مسلم لیگ کاف سے آپ کی بات چیت شروع ہوئی لیکن وہ کوئی اس وقت تک کوئی نتیجہ خیز نہیں ہو سکی، اور دوسرا ایم کیو ایم سے بھی دوبارہ وزیر اعظم صاحب بھی رابطے کر رہے ہیں، تو کیا ایم کیو ایم کی قیادت اور مسلم لیگ کاف سے دوبارہ بات ہوگی؟ کیا اتحادیوں کو اس تحریک عدم اعتماد میں آپ آن بورڈ لے کر آئیں گے؟ سیاست میں کوئی حتمی بات نہیں ہوتی، اور خاص طور پر پاکستان کے اندر جو سیاسی معروضی حالات ہیں جو چلے آ رہے ہیں، اس میں کبھی بات رکتی ہے، کبھی ٹوٹتی ہے، کبھی دوبارہ بات جڑتی ہے، تو یہ کاوش جاری ہے، اور ہمارا یہ حق ہے، سیاسی حق ہے کہ ہم ہر سیاسی جماعت سے بات کریں، ان کے پاس جائیں، ان سے درخواست کریں، ان کو قائل کریں، حتیٰ کہ جو پی ٹی آئی کے اندر وہ بعض امیر لوگ جو اس وقت اپنا اس حکومت کے خلاف جو ان کا ذہن بن چکا ہے، اس بنیاد پر کہ وہ جو جس مینڈیٹ سے یہ آئے تھے، ایک تو ان کا اپنا جنون مینڈیٹ تھا اور ایک ان کا جعلی مینڈیٹ تھا، تو یہ ایک کمبینیشن تھا، اور کہ نئی ایک صبح ہوگی، نیا پاکستان ہوگا، اور میثاق مدینہ ریاست مدینہ کی بات دن رات کرتے تھے، $300 ارب واپس لانے کی بات کرتے تھے، اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، یوں محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، یعنی ایک تفریق ختم کریں گے، غربت کو ختم کریں گے، اور امارت کم ہوگی، غربت کا خاتمہ ہوگا، اور سب کو دوائیاں مفت ملیں گی، سب کا علاج مفت ہوگا، تعلیم مفت ہوگی، اور قرضے جو ہیں اس کی مے سے جان ختم چھٹکارا حاصل کیا جائے گا، اور IMF سے ہمیشہ کے لیے ان کو خدا حافظ کہا جائے گا، اور کیا کیا اس کے بدلے میں نعرے لگائے اور بلند و بانگ دعوے کیے۔ آج وہ دعوے کہاں گئے کہ اگر $1 لیا جائے تو وزیر اعظم کرپٹ ہوتا ہے قرض کا، اور میں مر جاؤں گا۔ IMF بار بار ہمیں بھی اب یہ بات دہرانے میں ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہ کیا قوم کو سبز باغ دکھائے اور آج ملک کو تباہی کے دہانے پہنچا دیا ہے، تو یہ ہے مقصد۔ صرف لاسٹلی بتا دیں کہ پنجاب کے حوالے سے آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ وہاں جہانگیر ترین کا گروپ سامنے آیا ہے، اور پنجاب میں اب کشمکش شروع ہو گئی ہے وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کے لیے، کیا مسلم لیگ نون پنجاب میں کسی تبدیلی کا حصہ بنے گی؟ اور ترین گروپ سے آپ کا کوئی مرکز اور پنجاب کے حوالے سے کوئی الائنس ہو سکتا ہے، یا موجودہ صورتحال میں ایڈجسٹمنٹ؟ دیکھیے، یہ
مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے میاں نواز شریف ہمارے قائد ہیں، وہ پارٹی کے ساتھ مشاورت سے جو بھی فیصلہ کریں گے وہ پارٹی اس کو لے کے چلے گی، اور ہماری اس حوالے سے ہماری تمام پارٹی سے بات چیت جاری ہے. بہت شکریہ. تھینک یو سر.